سر یہ کیا کہانیاں ہوتی ہیں؟ بڑی کچھ کانسپریسی تھیوریز بھی ہوتی ہیں، کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں سیاست میں، عالمی معاملات میں؟ ان کا کیا عمل دخل ہوتا ہے؟ اس میں پولیٹیشینس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ ہاں، یہ بہت شاندار موضوع ہے جی، اور یہ ایکچولی پولیٹیکل سائنس کے نیا فینومینا ہے. یہ ویسے بہت پرانا نہیں ہے، یہ ماڈرن پولیٹکس کا فینومینا ہے. تو اس پہ دنیا نے پاکستان کو بہت سارا پیسہ دیا. اچھا، یہ عرب جو ہے نا، ان کو حکومت کا خزانہ اور ذاتی خزانے کی کوئی زیادہ تمیز نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. اچھا، $1 بلین کا ایک چیک دیا تھا اس نے، $1 بلین، اوکے، اس نے قذافی نے. اچھا، اس نے ان کے ذاتی نام پہ دیا کہ جی اگر پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے آپ کو لے کے آ جائے تو اسمبلی خرید لے گا. تو یہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اسمبلی خریدیں گے. ابھی اس زرداری کا یہی خیال رہا ہے ہمیشہ. حالانکہ اسمبلی کیا خریدتے تھے، جا پڑے ہیں آپ کے سامنے. اور اگر عمران خان سامنے ہو تو یہ پرخچے ان کے اڑ جائیں، تنکوں کی طرح اڑتے نظر آئیں اس کے سامنے. اڑ ہی گئے ہیں وہ. بس تو یہ ہے جناب ایکچولی ڈیپ اسٹیٹ، ڈیپ پاکٹ اسٹیبلشمنٹ، اور ان کے ساتھ کچھ پولیٹیشین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پولیٹیکل لاؤنج. ناظرین، ہم بہت عرصے سے کچھ اصطلاحات سنتے آ رہے ہیں حالیہ دور میں، جن میں سے ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے، ایک ڈیپ پاکٹس ہے، اور کچھ اور اصطلاحات ہیں اس نوعیت کی. جی، اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو اکثر لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کام کرتی ہے، اور آج کل تو بہت زور و شور سے اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو اس کی کچھ نہ کچھ معلومات اس کے بارے میں ہوتی ہیں. لیکن یہ ڈیپ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، ڈیپ پاکٹ کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہے، اور سیاست میں اس کا کیا رول ہے، اور سیاست دانوں کا اس میں کیا رول ہے؟ تو بات کرتے ہیں سینیٹر صاحب سے. ویلکم سر. سر یہ کیا کہانیاں ہوتی ہیں؟ بڑی کچھ کانسپریسی تھیوریز بھی ہوتی ہیں، کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں سیاست میں، عالمی معاملات میں؟ ان کا کیا عمل دخل ہوتا ہے، اور اس میں پولیٹیشینس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ ہاں، یہ بہت شاندار موضوع ہے. جی، اور یہ ایکچولی پولیٹیکل سائنس کے نیا فینومینا ہے. یہ ویسے بہت پرانا نہیں ہے، یہ ماڈرن پولیٹکس کا فینومینا ہے. اور یہ اصلاحات بھی کوئی اصطلاحات بھی بہت پرانی نہیں ہے، 100 سال 100 سال کی ہوں گی. اچھا، اس میں جس طرح یہ ہے نا خفیہ ایجنسیاں، تو یہ جس طرح خفیہ معلومات تو ہمیشہ ہی ہوتی تھی. جی بالکل، آپ جس زمانے میں لے، لیکن خفیہ ایجنسیوں کا کام ایک لمیٹڈ تھا. یعنی اطلاعات جاسوسی کرنا، اطلاعات گیدر کرنا، جنگ کے زمانے میں ایکٹیو ہوتی تھی. اور وہ اپنی فوج کو اور اپنی ان کو اطلاع کرنا، تو یہ ایک لمیٹڈ تھا. لیکن یہ ماڈرن زمانے میں آ کے، خاص طور پہ جب یہ یورپ نے نوآبادیاتی سسٹم قائم کیا، تو پھر یہ بہت زیادہ ہو گئی لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، یورپ میں خاص طور پہ. اچھا، یورپ میں تو ہوئی، اس کی اور وجہ تھی. اچھا، لیکن پھر وہ ایسٹ میں آ گئی. ایسٹ میں بادشاہوں نے اس کو اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے، کمیونسٹوں نے اپنا کمیونزم کی جو گرپ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اور کمیونزم کے مخالفوں کو کچلنے کے لیے اس کا کام شروع کر دیا. سب سے زیادہ اس سے کام لیا جرمنی نے. اچھا، اب جو کچھ آپ دنیا میں دیکھتے ہو نا، فساد، تو اس فساد کی بڑی وجہ سیاستدان اور فوج نہیں ہے. اچھا، اس کی بڑی وجہ ایک خفیہ ایجنسیاں ہیں. یعنی یہ اندرونی امن کو بھی برباد کر کے رکھتے ہیں، اور یہ دوسرے ملکوں کے ساتھ پنگا، لڑائی جھگڑوں کو بھی بڑھاتی ہیں، یہ کم نہیں ہونے دیتی. اور یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، کنٹرول میں رہتی نہیں ہے، پھر بعد میں کنٹرول میں رہتی نہیں. خیر، اچھا پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے. جی، دیکھیے، ایکچولی تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں، یعنی ریاست کے ملازمین جو ہے نا، وہ سارے کے سارے ملازمین ایکچولی اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا، یعنی فوج ہو، عدلیہ ہو، سول سروس ہو، پارلیمنٹ ایڈمنسٹریشن کہہ سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشن جو ہے، تو یہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ اس کو کہتے ہیں. اس میں آرمی چیف بھی آتا ہے، اس میں چیف جج بھی آتا ہے، اس میں چیف سیکرٹری بھی آتا ہے، اس میں ہماری خفیہ ایجنسیوں کے ہیڈ بھی آتے ہیں. وہاں سے لے کے عام سپاہی تک، سرکاری باغوں کے مالی تک،
تو آپ یوں کہہ لینا کہ عوام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نہیں. اسٹیبلشمنٹ ہے. جو سرکاری تنخواہ دار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. بالکل. ایک بات. اچھا اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس میں پولیٹیشین بھی آ گیا. کون پولیٹیشین؟ وہ پولیٹیشین جس کو اسٹیبلشمنٹ پالتی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ ایک چہرے کے طور پہ اس کو پیش کرتی ہے اور پھر اس سے کام لیتی ہے. خود ہماری ریاست میں اس کی دو بہت اعلیٰ ترین مثالیں ہیں. اچھا. یعنی شروع میں ایسا نہیں تھا. دو اعلیٰ ترین مثالیں ہیں، وہ ہے مسٹر بھٹو اور نواز شریف. جی. یہ بہترین مثالیں ہیں جس کو پیش کیا جا سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدانوں کو استعمال کرنا شروع نہیں پالا. پہلے انہوں نے بنائے نرسری، انہی کو پالا، ان کو پھر وہاں پہ لانچ کیا اور پھر وہ ہمیشہ ان کے یعنی یہ ایک طرح کی ان کی پراکسی ہے، پولیٹیکل پراکسی. جب وہ خود پاور میں نہیں ہوتے تو تب یہ پاور میں ہوتے. جی بالکل. یہ انہی کے کہنے پہ کام. وہی کل جو ہم بات کر رہے تھے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، یہ وہی ہیں. تو یہ اس طرح یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی ان کے نوکر ہیں لیکن خفیہ. اور یہ ایسے نوکر ہیں جو اپنی تنخواہ پیدا کرتے ہیں. جس طرح بعض اخبارات نہیں اپنے نمائندے مقرر کرتے جی. تو ان کو کہتے ہیں تمہیں ہم کوئی پیسے ویسے تو دے نہیں سکتے، تم اپنے لیے بھی کچھ پیدا کر لو، بلیک میل کر کے کچھ ہمیں بھی دے دو. تو اسی طرح یہ ان کا. اچھا باقی ہے نا جی پھر وہ اسٹیبلشمنٹ تو یہ ہے. آپ نے یہ دو نام لیے بھٹو اور نواز شریف، ان پہ ہم تفصیل سے بات کر لیں گے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا نعرہ بھی یہی دونوں لگا. نہیں وہ تو اس کا حصہ ہوتا ہے. دیکھیں نا جب اسٹیبلشمنٹ ان کو جنہوں نے بنایا نا وہ کبھی کبھی ان سے تنگ آ کے ان کو مٹانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. جب وہ ان کو چھیڑتے ہیں تو پھر وہ جیسے بلی نہیں بڑھ جاتی. دونوں ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں، داؤ جس کا چل جائے پھر یہی ہوتا ہے. بلیک میل کیا کرنا ہے انہوں نے بیچاروں نے. تو بہرحال وہ ایک طرح کا احتجاج ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے. تو خیر اچھا یہ پھر جو ڈیپ سٹیٹ ہے نا، ڈیپ سٹیٹ ایکچولی آپ یوں سمجھے کہ آپ نے دیکھا نا کرمنلز میں ایک مافیا بن جاتا ہے، اسی طرح کاروباری لوگوں میں ایک وہ کارٹل بن جاتا ہے. یہ ڈیپ سٹیٹ بھی ایکچولی ریاست کے جو ادارے کام کر رہے ہوتے نا ان کے اندر ایک اس طرح گروپ بن گیا، جس طرح کرمنلز اکٹھے ہو کے بن گیا نا، اسی طرح ان کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہے نا یعنی سول سروس میں، خفیہ ایجنسیوں میں، آرمڈ فورسز میں، ججز میں، تو وہ ایک طرح کے ایک نیچ کے لوگ جو ہے نا ایک اکٹھے ہو جاتے ہیں. باہمی مفادات کا تحفظ، باہمی مفادات کا تحفظ بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ کسی خاص مقصد، کسی خاص نظریے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. مثلا ترکی کی مثال لے لیں. ترکی میں انہوں نے سیکولرزم کو اپنا مذہب بنایا. اب وہ سارا مسلمانوں کا ملک تھا تو آرمڈ فورسز نے، یعنی آرمڈ فورسز ایکچولی فرنٹ پہ ہیں لیکن اس کو مدد کر رہی ہے سول سروس بھی، سول سروس کا وہ عنصر جو سیکولر ہے، اور آرمی کا بھی، خفیہ ایجنسیوں کا بھی، اور سیاستدانوں کا بھی. تو یہ وہ اس مقصد کے لیے وہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ ترکی میں اس مقصد کے لیے کام کرتی رہی. سیکولرزم کو نافذ کرنا ہے، منوانا ہے، زبردستی. اچھا اب اگر اس سسٹم میں کوئی دوسرا آ بھی گیا، کوئی اسلام کا نظریہ رکھتا ہے یا کوئی اور نظریہ رکھتا ہے، کمیونزم وغیرہ، تو انہوں نے اس کو واچ کیا اور اس کو مٹا ڈالنے کے لیے انہوں نے اپنا جو پولیٹیشین تھا اس کو بھی استعمال کیا جو اس کا حصہ ہے ڈیپ سٹیٹ، ایلیمنیٹ بھی کیا لوگوں کو، اور ایلیمنیٹ بھی کیا، ان کو ہرایا بھی، سب کچھ کیا. اسی طرح ہمارے ہاں بھی ڈیپ سٹیٹ کام کرتی ہے. لیکن سب سے بڑی اور نمایاں مثال آج کی دنیا میں امریکہ ہے. امریکہ میں دیکھیں کہ وہ ایک خاص طرح کام کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو امریکہ میں جو لابی ہے یہ ہتھیاروں والی ہے، پینٹاگون، نہ پینٹاگون اس میں نہیں ہے. یہ جو ہتھیار بناتے، ہتھیار بیچتے ہیں، ایک بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بوئنگ ہے جو ہتھیار بناتی ہیں، آپس میں معاہدے ہیں، پھر وہ جو جنگی ہتھیار بناتی ہیں ان کو ضرورت ہے اپنا کاروبار چلانے کے لیے کہ جنگ ہو. اسلحہ ساز کمپنیاں، دنیا میں سب سے بڑی اسلحہ ساز کمپنیاں، سب سے بڑی مشین امریکہ کی ہے. خود امریکہ ہی اس کا خریدار بھی ہے. بالکل.
اور انہوں نے اس کو اتنا پھیلا دیا ساری دنیا میں جا کے ان کی اپنی چوکیاں بنا کے بیٹھا. سر میں یہی بات کر رہی تھی کہ یہی جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان میں پینٹاگون کے وہ لوگ بھی involved پینٹاگان ہوتے اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے. یہ ایکچولی CIA ہے. پالیسی پہ انفلوئنس تو کرتے ہیں نا. وہ کرتے تو ہیں بٹ میں یہ جو آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فساد ایکچولی خفیہ ایجنسیوں کا ہے. سپاہی تو لڑکے مرتا بھی ہے نا، اس کو تو اپنی فکر بھی ہوتی ہے. یہ مرتے نہیں ہیں، یہ چھپے رہتے ہیں. امریکہ میں سب سے زیادہ انفلوئنس جو ہے نا وہ ان کا ہے، CIA کا. آپ دیکھیں 9/11 ہو یا اس طرح کے جتنے واقعات ہیں، فیلئر جو ہے وہ CIA کا ہے. افغانستان میں ناکامی ان کا فیلئر ہے، 9/11 ان کا فیلئر ہے. عراق میں لے جانا اور مار کھانا ان کا بعد میں فیلئر معافی ہے، منگوا لینا ٹونی ان بلیئر کا فیلئر ہے. اور وہاں ویتنام میں گھسا دینا یہ سب ان کا فیلئر ہے کہ یہ سوچے بغیر، کیے بغیر، کیلکولیشن کے بغیر. تو انہوں نے تو اسلحہ بیچنا ہے نا، ہم اسے فیلئر سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ تو اپنا اسلحہ بیچ گئے نا 13 سال. اسلحہ بیچ گیا، اپنے گھر کو بیچ گیا نا، اپنا گھر بنوا گیا نا. تو ڈیپ اسٹیٹ ہے نا، ان کو اس سے تو سروکار نہیں ہے نا کہ اسٹیٹ کا کیا حال ہو رہا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایکچولی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے نا اس میں جو ڈومینیٹ کر رہی ہیں نا وہ آرمڈ فورسز کی بجائے خفیہ ایجنسیاں کر رہی ہیں. کیونکہ ایکچولی معلومات وہ دیتی ہیں، ڈیٹا وہ اکٹھا کرتی ہیں، اس کی انالیسس وہ کرتی ہیں، انالیسس وہ کرتی ہیں اور ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ جو پولیٹیشین ہے جو ان کے قریب ہے وہ ان کو کہتا ہے چلو بھائی جنگ پہ. حکم تو اس کا ہے نا. وہاں پہ تو پالیسی آپ دیکھیں نا، یہ جو ہے بش جونیئر، وہ جب صدر بنا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے صدر بننے سے پہلے، اس کے انتخاب سے پہلے میں نے الوی صاحب سے کہا کہ یہی الوی صاحب جو آپ ابھی تصویر دیکھ رہے تھے، ان سے میں نے کہا کہ یہ جیت جائے گا. وہ سمجھے عارف الوی کی بات نہیں، وہ چلو کسی کو سمجھتے رہے، جس کو بھی سمجھتے رہے. تو وہ الوی صاحب کو میں نے کہا کہ یہ جیتے گا. وہ الگور کے حامی بھی تھے، الگور اس وقت بہت مجھے یہ بات یاد ہے، آپ ان دنوں آئے بھی تھے. جی. تو خیر وہ الگور انہوں نے مجھ سے لکھوا لیا اپنی بک پہ کہ جی، میں نے کہا یہ جیتے گا کیونکہ مجھے یہ شک ہے کہ یہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، یہ کچھ بڑا کرنے والا، اور یہ ان کا نمائندہ ہے. ان کا باپ خود CIA کا ہیڈ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا خیر وہ ویسا ہی ہوا. پھر وہ آیا، اس نے جو کچھ ہوا تباہی ہوئی. تو یہ ان کا فیس ہے. اب جو بش ہے نا، جس طرح یہ آ گیا ٹرمپ، اسی طرح کینیڈی آ گیا تھا. وہ باہر کے لوگ تھے، پولیٹیشین تو وہ تھے، لیکن وہ ڈیپ اسٹیٹ کے یا ایجنسیوں کے وہ اعلیٰ کار نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب وہ ڈیپ اسٹیٹ جو ہے یا جو بھی ایجنسیاں تھیں، جو بھی انہوں نے کینیڈی کو مروایا. بالکل. اور اس کو بھی الیکشن سے پہلے ہی مار دینے کی کوشش کی، یہ بچ گیا. اسی طرح یہ جو عمران خان ہے نا، یہ بھی باہر کا آدمی آ گیا ہمارے ہاں. آڈ مین آؤٹ. تو یہ بھی باہر کا آدمی آ گیا. یہ نہیں کہ یہ جی کام کا نہیں تھا، یہ تو ثابت ہو گیا کہ کام کا تو وہی تھا. اچھا، امریکہ میں بھی ثابت ہوا کہ کینیڈی نے جو کچھ کیا تھا وہ باقی نہیں کر سکے. ٹرمپ نے جس طرح وہاں کی اکانومی جو بالکل شیٹرڈ ہو چکی تھی، تباہ ہو گئی تھی، اس کو کھڑا کر دیا. ویسے وہ شاید یہ چاہتے بھی نہیں ہیں، وہ پتہ نہیں ہے نہیں، لیکن ان کا کم سے کم پاکستان میں تو یہی سچویشن نہیں. وہ بندہ ان کے کام کا نہیں ہوتا نا، کہ وہ جس طرح اس کو چلانا چاہتے وہ نہیں چلتا، جو اس سے کروانا چاہتے وہ نہیں کرتا، جو اس سے مفاد اٹھانا چاہتے نہیں ہوتا. اچھا، یہ ہے ڈیپ اسٹیٹ جو ہے نا، اس میں یہ سب لوگ یعنی ایک خاصا انفلوئنشل گروپ اکٹھا ہو جاتا ہے، سول سروس کا، جوڈیشری کا، فوج کا، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا، اور کچھ ان کے ہینڈ پکڈ پولیٹیشین. یہ ڈیپ اسٹیٹ ہے. اور جس طرح کرائم کی دنیا میں، جرم کی دنیا میں، جرائم کی دنیا میں مافیا کام کرتی ہے، اس طرح ریاست کے ملازموں کے اندر یہ ڈیپ اسٹیٹ کام کرتے ہیں. اچھا، اب آگے ڈیپ پاکٹ. جی بالکل. ڈیپ پاکٹ جس کو پنجابی میں، اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں گہری جیبیں. گہری جیب ترجمہ. لیکن یہ دراصل گہری جیب نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ منی، یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ منی جو بک میں نہیں ہے، جو آپ کے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ دور کہیں کسی سیف میں پڑی ہے، تو وہ بوقت ضرورت کام آتی ہے. اچھا، یہ پاکستان میں ہے. اس کی پہلی مثال جو ہے نا،
وہ میں معاف کرنا پھر گھوم کے بعد نواز شریف پہ آتی ہے. وہ پروٹوٹائپ مثال ہے نا اصل میں. اچھا وہ نواز شریف کیونکہ وہ ایکچولی ڈیپ پاکٹ جو ہے نا اس کا ایک دو طرح کی ہے. ایک تو ہے وہ سرمایہ دار یا وہ تاجر جو اپنا ٹیکس ویکس کے انویئن کرتا ہے تو یہ وہ سرمایہ وہ بہت سارا اکٹھا کر کے ایک سائڈ پہ رکھتا ہے جو نظر میں. لیکن اس کی جو اصل مثال اسٹیٹ کی ہے وہ پولیٹیشین جو ناجائز دولت اس کام کے لیے جمع کرتا ہے کہ اس کو استعمال کر کے الیکشن جیتے کسی طرح اسٹیٹ کے افیئرز میں داخل ہو سکے, اس کو مطلب کرے. اس کی بہترین مثال یہ خود ہے. مثلا اس نے ہر جو اپنے زمانے میں پروجیکٹ بنایا اس میں پیسہ بنایا. اس نے ہر امیدوار سے جو امیدوار ہو سکتا تھا جس نے درخواست دی اس سے پیسہ لیا, جو امیدوار بنا اس سے پیسہ لیا, ملک کے سارے صنعت کار اکٹھے کیے اور ان کو کہا کہ ہمیں پیسے دے, ان سے پیسہ لیا. سعودی کنگ سے پیسہ لیا, اسامہ بن لادن سے پیسہ لیا, لیکن ان میں سے ایک بھی پینی کبھی اس نے اپنی پارٹی پہ اور الیکشن پہ خرچ نہیں کی. اچھا وہ سارے کا سارا گول کر گیا, وہ ڈیپ پاکٹ میں ہی ہے. اچھا اور جو جلسہ کیا وہ ایم این اے کے جو امیدوار تھے ان کے پیسوں سے یا وہاں کا جو صنعت کار تھا ان کے پیسوں سے, کیونکہ ان کے امیدوار بھی ایسے ہوتے تھے نا. تو یہ سارا کام جس شخص کے سیاسی کریئر کا آغاز ہی 85 لاکھ دے کر ہوا ہو, تو یہ ایکچولی ڈیپ پاکٹ جو ہے نا اس کی پولیٹیکل ڈیپ پاکٹ کی یہ بہترین مثال ہے. اس سے اچھی مثال پوری دنیا میں آپ کہیں دے نہیں سکتے. یہ کلاسک ہے, کلاسک. ہاں جی. تو یہ اس طرح آپ اس کو نا یعنی مثالوں کے ساتھ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے پیسے بنائے نا موٹر وے سے تو وہ پیسے بہت تھے, تو زرداری نے بے نظیر کو سمجھایا کہ دیکھیے اس کے پاس پیسے بہت ہیں تو یہ الیکشن تو اس طرح کرے گا, ہمیں پیسہ بنا لینا چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. ان کے پاس کم تھے, وہ بھی تو ایسی تھی نا جو پیسہ آ گیا نا اس کو وہ نہیں نکالتی تھی. ان کے الگ ڈیپ پاکٹ جو ابا نے چھوڑا تھا نا, ابا کی بھی ایک سٹوری ہے. اچھا ابا مالی طور پر بھی کرپٹ تھے؟ نہیں, انہوں نے ایک بڑا ہاتھ مارا تھا. اچھا تو یہ تو بڑی دلچسپ کہانی ہوگی پھر. وہ بڑا ہاتھ مارا تھا اور اس بڑے ہاتھ نے ان کے خاندان کو تباہ کر دیا. ابھی بتا دیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ ہوا تھا کہ جو یہ وہ بشام ہی تھا نا جو زلزلہ آیا تھا. جی وہ بشام کا جب زلزلہ آیا نا تو وہ بہت تباہ کن تھا. اور اتفاق دیکھیں کہ جس دن وہ زلزلہ آیا اس دن ہم ادھر ہی کہیں تھے, یعنی اسی نادر علاقے میں. اچھا تو ایک جگہ پہ ہم رکے, میں تھا, میری بیوی تھی, بچے تھے چھوٹے چھوٹے, تو ہم نہانا شروع ہو گئے چشمے میں. اچھا تو اچانک وہ چشمے کا پانی جو ہے نا وہ بالکل ابلنے لگ گیا, نہیں مٹی والا آ گیا, گدلا ہو گیا بہت زیادہ. ہمیں کوئی ایسا احساس نہیں ہوا کہ یہ اتنا زور کا زلزلہ ہے. وہ تھوڑی دیر بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ بہت زلزلہ آیا, تو یہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا, یعنی پانی اسی وقت آنا شروع ہو گیا. تو اس میں بہت تباہی ہو گئی تھی. اچھا تو اس پہ دنیا نے پاکستان کو بہت سارا پیسہ دیا. اچھا یہ عرب جو ہے نا ان کو حکومت کا خزانہ اور ذاتی خزانے کی کوئی زیادہ تمیز نہیں ہے, یہ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. اچھا $1 بلین کا ایک چیک دیا تھا اس نے, $1 بلین. اوکے, اس نے قذافی نے. اچھا اس نے ان کے ذاتی نام پہ دیا, بھٹو صاحب کے نام. بھٹو صاحب نے وہ اسی طرح اٹھایا اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیا. ویسے ادروائز اس نے ادھر ادھر چاخنی ماری تھی. وہ اب وہ وہاں پڑا ہے ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں, ان کے ذاتی. اچھا پھر وہ ایکچولی وہ ان کے درمیان فساد کی جڑ بنا, یہ ان کی اولاد کے درمیان, ان کی اولاد کے درمیان. شاہ نواز کو مارا اس کے بھائی نے, مرتضیٰ بھٹو نے. پھر مرتضیٰ بھٹو بے نظیر کو مارنے جا رہا تھا. اچھا بے نظیر نے اس کو مروایا. اچھا یہ کسی دن آپ مجھے کہیں, یہ تو اس پر ہم ایک علیحدہ پروگرام کریں گے, علیحدہ ایک سٹوری کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں میرے اوپر بھی ایک قصہ آیا تھا. جی بالکل, اس پہ تفصیلی ایک پروگرام کریں گے. ابھی تو ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بھٹو صاحب اور لوگوں کو اس میں دلچسپی ہو. ہاں جی بالکل. تو وہ ان کے لیے فساد کی جڑ بنا. چلیں بیک ٹو دا ٹاپک کہ وہ بھٹو صاحب بے نظیر سے کہا, بے نظیر سے کہا کہ یہ پیسے, تو بے نظیر کون سی دودھوں دھلی تھی, وہ فوراً تیار ہو گئی. اور پھر انہوں نے جو لوٹ مچائی وہ الگ ہے, اور انہوں نے پیسے بنائے, سارے مال یہ خریدا, یہ کیا وہ کیا. اچھا ان کی اماں جو ہے نا وہ الگ سے پیسے بنا رہی تھی, نصرت بھٹو. اب یہ کہتے ہیں جی پھر اس کے اوپر مقدمے بن گئے, ہر فرد جو ہے وہ الگ الگ اس کے اوپر کیسز مقدمے بن گئے. تو پھر جی جب وہ بیمار ہو گئی
تو پھر انہوں نے شور ڈالا جی ہم جی وہ بیمار عورت کو ہاں جی کہ جی اس کی قبر کو نہیں اکھاڑنے دیں گے، اس کا یہ نہیں کرنے دیں گے، یہ ایک بس شور ہے۔ تو وہ شور کو سن لیتے ہیں وہ جن کا ان کے ساتھ مفاد ہوتا ہے، تو بس وہ بیچ میں ہر چیز غدربود ہو گئی۔ اچھا، تو اس طرح انہوں نے اس کے مقابلے میں پیسہ بنایا۔ اسی لیے یہ کہتے تھے کہ ولی خان نے کہا تھا کہ جی اگر پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے آپ کو لے کے آ جائے تو اسمبلی خرید لے گا، تو یہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اسمبلی خریدیں گے۔ اب بھی اس زرداری کا یہی خیال رہا ہے ہمیشہ، حالانکہ اسمبلی کیا خریدتے جا پڑے ہیں آپ کے سامنے ہی، بالکل، اور اگر عمران خان سامنے ہو تو یہ پرخچے ان کے اڑ جائیں، تنکوں کی طرح اڑتے نظر ہیں اس کے سامنے، اڑ ہی گئے ہیں وہ، بس یہ کہ تو یہ ہے جناب ایکچولی ڈیپ اسٹیٹ، ڈیپ پاکٹ اسٹیبلشمنٹ، اور ان کے ساتھ کچھ پولیٹیشین کی اچھا ایک کولیبریشن۔ سوال ہے اس میں سب سے زیادہ جی جی یہ جو چیزیں اصلاحات جہاں پہ کسی پہ لاگو ہوتی ہیں تو وہ امریکہ ہے، وہ اس کی کلاسک مثال ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اس کا جو مظاہرہ ہوا ہے اس ملک میں، ہاں جی، اس کی کوئی مثال نہیں۔